تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 17واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 51۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ترجمہ: اور یقیناً ہم نے مرحمت فرمائی تھی ابراہیم علیہ السلام کو ان کی دانائی اس سے پہلے، اور ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 51 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ حضرت موسیٰ و ہارون کے ذکر کے بعد ابو الانبیاء جد المصطفیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا جا رہا ہے۔ آپ نے اپنی جان پر کھیل کر اور خطرات کو دعوت دے کر جس جرت سے توحید کا اعلان کیا، جس حسن تدبیر سے جھوٹے خداؤں کی خدائی کا پول کھولا اور ان کے پجاریوں پر ان کی بے بسی کو آشکارا کیا، پھر جس استقامت کا مظاہرہ آتش کدے میں چھلانگ لگاتے وقت کیا، ان تمام چیزوں کو اگر پیش نظر رکھا جائے تب لقد آتینا ابراہیم رشدہ کا مفہوم صحیح طور پر سمجھ آتا ہے۔ گویا رشد وہ بصیرت اور دانش مندی ہے جس سے گمراہ ماحول میں نعرہ توحید بلند کرنے کی جرت اور اس کا سلیقہ اور اس راہ میں حائل ہونے والی ساری مصیبتوں کو جھیلنے کا حوصلہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کا صحیح جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 51 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں ان عظیم اور نادر صلاحیتوں کا خوب علم تھا جو ان میں ودیت فرمائی گئی تھیں، اسی لیے ان کو اتنی شان بخشی۔ قدرت اپنے عطیات کی تقسیم میں حکمت کو ہمیشہ ملحوظ رکھتی ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 52۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون۔ ترجمہ: یاد کرو جب آپ نے کہا اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کی پوجا پاٹ پر تم جمے بیٹھے ہو۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 52 کی تفسیر۔ بتوں کی تحقیر کے لیے یہ لفظ استعمال کیا۔ وہ صورت جو ہاتھوں سے بنائی جائے اسے تمثال کہتے ہیں۔ بعض کے نزدیک وہ تماثیل مختلف ستاروں کی تھیں جن کی شکلیں انہوں نے اپنے خیال کے مطابق بنا لی تھیں۔ بعض کے نزدیک یہ پہلے لوگوں کے مجسمے تھے جن کے متعلق ان کا یہ اعتقاد تھا کہ وہ شان الوہیت کے مالک ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 53۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ ترجمہ: وہ بولے پایا ہے ہم نے اپنے باپ دادوں کو کہ وہ ان کے پجاری تھے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 54۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبین۔ ترجمہ: آپ نے فرمایا بلا شبہ مبتلا رہے ہو تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 55۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ ترجمہ: انہوں نے پوچھا کیا تم ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آئے ہو یا صرف دل لگی کر رہے ہو۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 55 کی تفسیر۔ آپ کی ساری قوم عرصہ دراز سے انہی بتوں کو اپنا معبود، اپنا کارساز اور اپنا حاجت روا سمجھتی آئی تھی۔ اس عقیدے کی صداقت کے متعلق ان کے دلوں میں ادنا سا شک اور معمولی سا تردد بھی کبھی پیدا نہ ہوا تھا۔ جب انہوں نے آپ کی زبان سے یہ بات سنی کہ تم کھلی گمراہی میں ہو تو وہ حیرت سے آپ کا منہ تکنے لگے اور کہنے لگے ابراہیم یہ تم نے کیا بات کہی ہے؟ کیا تم اس کو حق سمجھ کر کہہ رہے ہو یا یوں ہی ہنسی مذاق سے تمہارے منہ سے یہ فکرہ نکل گیا ہے؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 56۔ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين۔ ترجمہ: آپ نے فرمایا دل لگی نہیں کر رہا بلکہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان سب کو پیدا فرمایا ہے، اور میں اس صداقت پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 56 کی تفسیر۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے پورے وثوق سے یہ کہا ہے کہ یہ خدا نہیں، خدا تو وہ ہے جس کی یہ شان ہے اور جس کی یہ قدرت ہے، میں تو اس کے بغیر کسی کی خدائی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 57۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ ترجمہ: اور بخدا میں بندوبست کروں گا تمہارے بتوں کا جب تم چلے جاؤ گے پیٹھ پھیرتے ہوئے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 57 کی تفسیر۔ دبی زبان سے آپ نے فرمایا ابھی میں تمہارے ان خداؤں کی مرمت کرتا ہوں
تاکہ ان کی حقیقت تم پر آشکارا ہو جائے۔ جوہری لکھتے ہیں کسی چیز کے متعلق برا ارادہ کرنے کو بھی قید کہتے ہیں۔ یہاں یہ لفظ بھی یہی مفہوم ادا کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 58۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ ترجمہ، پس آپ نے انہیں ریزہ ریزہ کر ڈالا مگر ان کے بڑے بت کو کچھ نہ کہا تاکہ وہ لوگ اس افتاد کے بارے میں اس کی طرف رجوع کریں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 58 کی تفسیر۔ ان کا ایک تہوار قریب تھا۔ اس روز سارا شہر پجاریوں سمیت کھلے میدان میں نکل جاتا، دن بھر کھیل تفریح میں مشغول رہتے اور شام کے قریب واپس لوٹتے۔ آپ نے خیال فرمایا بڑا زرعی موقع ہے، سارا بتکدہ خالی ہوگا، بغیر کسی مزاحمت کے میں اپنی تدبیر پر عمل کر سکوں گا۔ چنانچہ جب سب لوگ تہوار منانے کے لیے باہر چلے گئے اور بتکدہ خالی ہو گیا تو آپ بھاری کلہاڑا اٹھائے ہوئے آ دھمکے۔ وسیع ہال کے درمیان بڑا بت تھا، اس کے دونوں طرف ترتیب وار چھوٹے بت رکھے ہوئے تھے، سب کے سامنے مٹھائی کے تھال بھرے پڑے تھے۔ آپ نے کسی کا کان کاٹا، کسی کی ناک، کسی کی آنکھ پھوڑی اور کسی کی ٹانگ اور بازو توڑا، اور سب مٹھائیاں اٹھا کر بڑے بت کے سامنے ڈھیر کر دیں اور کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا اور خود وہاں سے کھسک گئے۔ شام کو جب پجاری واپس پہنچے اور اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو کوہرام مچ گیا، ڈھونڈو پکڑو کا شور بلند ہوا۔ نمرود کو اطلاع ملی، اس نے تلاش شروع کی۔ حضرت ابراہیم کے عقائد سے جو لوگ واقف تھے انہوں نے اندازہ لگایا کہ وہی نوجوان ایسا کرنے کی جرت کر سکتا ہے۔ ان کی نشاندہی پر نمرود کی پولیس آپ کو گرفتار کر کے لے آئی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 59۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ ترجمہ، وہ بولے کس نے یہ حال کیا ہے ہمارے بتوں کا، بے شک وہ ظالموں میں سے ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 60۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ ترجمہ، چند آدمیوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 61۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون۔ ترجمہ، کہنے لگے تو پھر پکڑ کر لاؤ اسے سب لوگوں کے روبرو، شاید وہ اس کے متعلق کوئی شہادت دیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 61 کی تفسیر۔ اور مجمع عام میں آپ سے پوچھ گچھ شروع ہوئی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 62۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم۔ ترجمہ، ابراہیم پکڑ کر لائے گئے تو لوگوں نے پوچھا اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 63۔ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون۔ ترجمہ، فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے یہ حرکت کی ہوگی، سو ان سے پوچھو اگر یہ گفتگو کی سکت رکھتے ہوں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 63 کی تفسیر۔ آپ نے فرمایا نادانو مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اپنے خداؤں سے پوچھو کس نے ان کا یہ حشر کیا، اور یہ صنم اکبر جس کے سامنے مٹھائیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، جس کے کندھے پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، یہ تو صاف بتا رہا ہے کسی نے چھوٹے خداؤں سے ناراض ہو کر ان کا ستیہ ناش کر ڈالا۔ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، ان سے پوچھو اگر ان میں بولنے کی سکت ہے۔ بتوں کی اس توہین سے ہی وہ بڑے پریشان تھے، آپ کے الزام نے ان کے ہوش اڑا دیے، بنا کر رہ گئے۔ بے حس و حرکت گویا جسم میں جان نہیں، کاٹو تو لہو نہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 64۔ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون۔ ترجمہ، لاجواب ہو کر اپنے دلوں میں غور کرنے لگے، پھر بولے بلا شبہ تم ہی زیاکار ستمگار ہو۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 64 کی تفسیر۔ آپ کے اس ارشاد نے تمام حجابوں کو تار تار کر دیا جنہوں نے حقیقت کو چھپا رکھا تھا۔ آپ کے اس چرکے نے ایک لمحے کے لیے انہیں خواب غفلت سے چونکا دیا۔ ان کے ٹھاکروں کی بے بسی اور ناتوانی ایک ناقابل انکار حقیقت بن کر ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اپنی گمراہی اور ضلالت کا بے ساختہ اعتراف کر لیا۔ آپس میں کہا انکم انتم الظالمون۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 65۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ ترجمہ،
پھر وہ اوندے ہو کر اپنی سابقہ گمراہی کی طرف پلٹ گئے اور کہنے لگے تم خوب جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 65 کی تفسیر۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں اس کا معنی یہ نہیں کہ شرم و خجالت کے مارے ان کے سر جھک گئے جیسے بعض لوگوں نے سمجھا ہے، کیونکہ اگر مدعا یہ ہوتا تو عبارت یوں ہوتی نکسو رؤوسہم، اور یہاں نوکسو علی رؤوسہم ہے، اور اس کا معنی ہے اپنی مشرکانہ جہالت اور بتوں کی عبادت کی طرف پھر لوٹنا۔ حضرت ابن عباس اس کا یہی معنی بیان کرتے ہیں، یعنی انہیں ان کی بدبختی نے آ لیا اور پھر وہ اپنے کفر کی طرف لوٹ گئے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 66۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم۔ ترجمہ، آپ نے فرمایا نادانو کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان بے بس بتوں کی جو نہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 66 کی تفسیر۔ آپ نے پھر ایک ضرب کاری لگا دی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 67۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ ترجمہ، تف ہے تم پر، نیز ان بتوں پر جن کو تم پوجتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 68۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ ترجمہ، سب یک زبان ہو کر بولے جلا ڈالو اس کو اور مدد کرو اپنے خداؤں کی اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 68 کی تفسیر۔ جب دلائل ابراہیمی کے سامنے زچ ہو گئے تو تشدد پر اتر آئے، جو اہل باطل کا ہمیشہ سے دستور ہے۔ تجویز ہوئی کہ آگ جلاؤ، جب وہ خوب بھڑک اٹھے تو ابراہیم کو اس میں پھینک دو، آگ بھون کر خاکستر کر دے گی۔ ایسے گستاخ کی اس سے کم اور کوئی سزا نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ کئی روز تک ایندھن اکٹھا ہوتا رہا۔ لوگوں نے ایندھن فراہم کرنے میں اپنے مذہبی جوش کا پورا مظاہرہ کیا۔ وہ نظریں مانتے تھے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے گٹھے لکڑیوں کے لے آؤں گا۔ آخر آگ جلائی گئی۔ جب اس کے شعلے خوب بھڑک اٹھے اور دہکتے ہوئے انگاروں کی تمازت سے پرندے بھی دور بھاگنے لگے تو اب یہ مشکل پیدا ہوئی کہ ابراہیم کو آگ میں کس طرح پھینکا جائے۔ چنانچہ منجنیق بنائی گئی اور حضرت ابراہیم کو قید خانے سے باہر لایا گیا۔ ان کے دست و بازو باندھے گئے۔ جب انہیں منجنیق میں رکھا جانے لگا تو عالم بالا میں قیامت برپا ہو گئی۔ الہی، اس بھری دنیا میں صرف ایک ابراہیم ہے جو تیرا نام لیتا ہے، اسے یوں دست و بازو باندھ کر آتش کدے میں پھینکا جا رہا ہے۔ الہی، اگر یہ شمع بجھ گئی تو دنیا تاریک ہو جائے گی، پھر لا الہ الا اللہ کی صدائے دل نواز کون بلند کرے گا؟ بارگاہ الہی سے فرشتوں کو اذن ملا، جاؤ ابراہیم کی جو امداد تم کر سکتے ہو کرو۔ جب ہوا اور بارش کے ملائکہ نے حاضر ہو کر اپنی خدمات پیش کی تو آپ نے بڑے استغنا سے فرما دیا، مجھے ان خدمات کی ضرورت نہیں، مجھے میرا خدا کافی ہے۔ جب منجنیق کو گھما کر آپ کو پھینکا جانے لگا تو جبرائیل آئے، عرض کی خلیل میں حاضر ہوں، کوئی حکم کوئی ارشاد؟ جواب ملا اما الیک فلا، اے جبرائیل مجھے تیری اعانت کی ضرورت نہیں۔ جبرائیل نے کہا خلیل اپنے رب جلیل سے اپنے بچاؤ کی دعا تو مانگو۔ اس پیکرے تسلیم و رضا نے جواب دیا جب وہ میرے حال کو جانتا ہے تو مجھے عرض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی قضا کے سامنے ابراہیم نے اپنا سر جھکا دیا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 69۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ ترجمہ، جب آپ کو آتش کدہ میں پھینکا گیا تو ہم نے حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا باعث بن جا ابراہیم کے لیے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 69 کی تفسیر۔ ادھر منجنیق کو گھما کر آپ کو اس آتش کدے میں پھینکا گیا، ادھر دہکتے ہوئے انگاروں اور بھڑکتے ہوئے شعلوں کو حکم ملا، خبردار اگر میرے خلیل کا ایک بال بھی بیکا ہوا، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا باعث بن جا۔ ابراہیم آ کر آگ میں گرے، وہاں گرمی کا نام و نشان تک نہ تھا، بلکہ وہاں ٹھنڈک تھی، اور ٹھنڈک بھی اتنی جو باعث راحت و آرام ہو۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 70۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ ترجمہ، انہوں نے تو ابراہیم کو گزند پہنچانے کا ارادہ کیا لیکن ہم نے ان کو ناکام بنا دیا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 71۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے نجات دی آپ کو اور لوط کو اس سرزمین کی طرف ہجرت کا حکم دیا جسے
ہم نے بنایا تھا تمام جہان والوں کے لیے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 72۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ۔ ترجمہ: اور ہم نے عطا فرمایا انہیں اسحاق جیسا فرزند اور یعقوب جیسا پوتا، اور سب کو ہم نے صالح بنا دیا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 73۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ ترجمہ: اور ہم نے بنا دیا انہیں پیشوا، لوگوں کے لیے وہ راہ دکھاتے تھے ہمارے حکم سے، اور ہم نے وہی بھیجی ان کی طرف کہ وہ نیک کام کریں اور نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیا کریں، اور وہ سب ہمارے عبادت گزار تھے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 74۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ۔ ترجمہ: اور لوط کو ہم نے حکومت اور علم عطا فرمایا اور نجات دی اسے اس گاؤں سے جس کے باشندے بہت رذیل کام کیا کرتے تھے، بے شک وہ لوگ بڑے ناہنجار اور نافرمان تھے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 74 کی تفسیر۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کی مسخ شدہ ذہنیت اور ان کے جرائم کے متعلق آپ کئی جگہ پڑھ چکے ہیں۔ لوطن فعل محذوف کا مفعول ہے، اس لیے منصوب ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 75۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ: اور ہم نے اسے داخل کر لیا اپنے حریم رحمت میں، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھا۔ یہاں پر 17ویں پارے کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔